السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، شکریہ۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ٹارزن اور مظلوم شہزادی۔ ایران کا شہزادہ نازک بہت بہادر جوان تھا۔ اس کی شادی گزشتہ ہفتے عراق کی شہزادی سعدیہ سے ہوئی تھی اور اب وہ اپنی دلہن کے ساتھ سیر و سیاحت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے سفر کی تیاری کی اور شاہی جہاز پر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاز میں ان دونوں کے علاوہ چند سپاہی اور ملاح بھی تھے اور چند غلام بھی۔ اس کے علاوہ چند گھوڑے اور تازہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ایک گائے بھی جہاز میں موجود تھی۔ وہ مصر پہنچے۔ بندرگاہ سے شہزادہ اور شہزادی گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کی سیر کرتے رہے۔ مصر کے بعد وہ دوسرے ملکوں میں گئے۔ افریقہ پہنچ کر شہزادہ نازک نے شہزادی سعدیہ سے کہا، ہم افریقہ کے جنگلات میں جائیں گے۔ جنگلیوں کا رہن سہن اور بودوباش دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ شہزادے، مجھے بھی ان جنگلوں میں جانے کا شوق ہے۔ شہزادی سعدیہ نے خوش ہو کر کہا، کیوں، تمہیں کالے جنگلیوں کو دیکھنے کا شوق ہے یا جانوروں کو دیکھنا چاہتی ہو؟ شہزادہ نازک نے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں اس بہادر انسان کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں ہمارے ملک کے سپہ سالار نے بتایا تھا کہ افریقہ سے اس آدمی کو یہاں لا کر اپنی فوج میں بھرتی کرنا چاہیے۔ اس کا نام ٹارزن ہے اور وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ تمام جانور اور درندے اس کے تابع ہیں اور اسے اپنا سردار مانتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ٹارزن کو افریقہ سے شام لایا گیا؟ شہزادہ نازک نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، ہمارا ایک وزیر اسے بلانے گیا تھا مگر ٹارزن نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ جنگل میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ جنگل سے چلا گیا تو اس کی جدائی میں وہاں کے جانور اداس رہیں گے، شہزادی سعدیہ نے بتایا۔ اچھا، پھر تو میں بھی ٹارزن سے ضرور ملاقات کروں گا، شہزادہ نازک نے خوش ہو کر کہا۔ پھر اس نے ملاحوں کو افریقہ کے اس جنگل کی طرف چلنے کا حکم دیا جس میں ٹارزن رہتا تھا۔ دوسرے روز جہاز کے ایک ساحل پر پہنچا، لیکن وہ ساحل ٹارزن کے جنگل والا ساحل نہیں تھا۔ ملاحوں نے شہزادہ نازک سے کہا، لگتا ہے یہ کوئی اور ساحل ہے۔ ٹارزن کے جنگل والے ساحل کو میں پہچانتا ہوں، کیونکہ میں 2 مرتبہ پہلے بھی وہاں جا چکا ہوں۔ بہرحال شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ٹارزن کے ساحل تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، اس لیے آج آپ یہاں آرام کریں، کل صبح ہم ٹارزن کے ساحل پر جائیں گے۔ شہزادے نے اس کی تجویز مان لی۔ چنانچہ ساحل پر 2 خیمے گاڑ دیے گئے۔ ایک خیمہ میں شہزادہ نازک اور شہزادی سعدیہ تھے، دوسرے میں سپاہی، جبکہ غلام اور جہاز کا عملہ جہاز کے عرش پر سو گئے۔ ساحل سے 20-25 قدم کے فاصلے پر جنگل تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے سب کو گہری نیند آئی، حتیٰ کہ پہرا دینے والے چاروں سپاہی بھی سو گئے۔ صبح شہزادے کی آنکھ کھلی تو شہزادی خیمے میں نظر نہ آئی۔ اس نے خیمے سے نکل کر باہر دیکھا تو شہزادی باہر بھی نہ دکھائی دی۔ شہزادے نے سپاہیوں سے پوچھا کہ شہزادی کہاں گئی؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شہزادی جہاز پر بھی موجود نہ تھی، البتہ خیمے کے باہر بڑے بڑے قدموں کے نشانات ریت پر نظر آ رہے تھے۔ وہ نشانات جنگل تک چلے گئے۔ لگتا تھا کہ رات کے وقت کچھ افراد شہزادی کو اٹھا کر جنگل میں گئے تھے، کیونکہ شہزادی کے جوتے خیمے میں موجود تھے اور وہ خود باہر نکلتی تو جوتے ضرور پہنتی۔ ٹارزن دوپہر کے وقت اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھا جنگل کے چند جانوروں سے باتیں کر رہا تھا۔ سفید لومڑی، گنجا لنگور، سرخ بھیڑیا، کالو شیر، نیلا خرگوش اور دم کٹے بندر سمیت کئی جانور وہاں جمع تھے۔ منکو ٹارزن کے بالکل قریب بیٹھا تھا اور سامنے بیٹھے جانوروں کا منہ چڑھا رہا تھا، کسی پر جملے کس رہا تھا، کسی سے مذاق کر رہا تھا اور کسی پر طعنہ بازی کر رہا تھا، مگر ٹارزن کی وجہ سے کوئی جانور منکو کو اس کی شرارت کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ سب جانتے تھے وہ ٹارزن کا چہیتا ہے۔ او گنجے، آج تم منہ دھو کر نہیں آئے؟ منکو نے گنجے لکور کو چھیڑا۔ نہیں، گنجے لکور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہارے سر کے بال کیوں گیلے ہیں؟ منکو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بال کہاں سے آ گئے؟ بیچارہ تو گنجا ہے، دم کٹے بندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری بھی تو دم نہیں ہے، پھر کیوں دانت نکال رہے ہو؟ منکو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ منکو، میرے منہ نہ لگو تو اچھا ہے، دم کٹے بندر نے غضبناک ہو کر کہا۔
کیوں تمہارے منہ پر ناک لگا ہوا ہے کیا؟ منکو نے پوچھا۔ گنجے لنگور نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اس کے منہ پر تو ناک ہے لیکن تمہاری تو ناک ہی نہیں ہے۔ ارے تو منکو سانس کہاں سے لیتا ہے؟ سفید لومڑی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کان سے، گنجے لنگور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکو مت، میں کان سے نہیں ہاتھ سے سانس لیتا ہوں، منکو غرایا۔ اوہ کیا واقعی؟ گنجے لنگور نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں بالکل، منکو نے اس کے قریب ہوتے کہا۔ دکھاؤں تمہیں؟ اس کے ساتھ ہی منکو نے اس کی پشت پر تھپڑ رسید کر دیا۔ گنجا لنگور چیخا، ہائے مر گیا سردار! کیا کہا؟ سردار مر گیا؟ دوں ایک اور؟ منکو غرایا۔ کیا بات ہے منکو؟ ٹارزن نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ منکو نے جواب دیا، سردار اس گنجے منحوس کو دیکھیں، کہتا ہے کہ سردار مر گیا حالانکہ آپ زندہ ہیں۔ منکو کی چالاکی پر تمام جانور مسکرا دیے۔ گنجے لنگور نے ٹارزن سے کہا، سردار میں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ سردار میں مر گیا، دیکھا سردار کتنا جھوٹا ہے، زندہ ہے مگر پھر بھی کہتا ہے مر گیا ہوں، تاکہ ہم اس کے مرنے کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیں۔ ٹارزن نے منکو کی بات سن کر اس کا کان پکڑ لیا۔ تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، آرام سے بیٹھو۔ ہائے مر گیا سردار! کان چھوڑیے! منکو چیخا۔ میں نے بھی تو اسی طرح کہا تھا، گنجے لنگور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب روتے کیوں ہو؟ ٹارزن نے منکو کا کان چھوڑتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اب تم نے کوئی شرارت کی تو مار کھاؤ گے۔ سردار مجھے بھوک نہیں ہے، یہی گنجا کھائے گا مار۔ منکو نے منہ بنا کر کہا۔ دیکھا سردار کتنا بے ادب اور گستاخ ہے، آپ کو جواب دیتا ہے، بدتمیز! گنجے لنگور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منکو سمجھ گیا کہ وہ ٹارزن کو اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اس لیے اسے گنجے لنگور پر تاؤ آنے لگا۔ منکو کو غصے میں دیکھ کر گنجے لنگور نے دوسرے جانوروں سے کہا، تم سب دیکھ رہے ہو کہ منکو سردار کو جواب دیتا ہے۔ ہاں یہ تو بہت بری بات ہے، سفید لومڑی نے سر ہلا کر کہا۔ بری بھی اور گستاخی بھی، سردار کے آگے نہیں بولنا چاہیے، دم کٹے بندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کیا؟ سفید لومڑی نے منہ بنا کر کہا۔ بڑوں کے آگے زبان چلانا گستاخی ہے، سردار یہ سب آپ کو میرے خلاف گمراہ کر رہے ہیں، منکو نے غصیلے لہجے میں ٹارزن سے کہا۔ پھر وہ سفید لومڑی کی طرف دیکھ کر غرایا، تم بولو، کیا میں تم سے زیادہ زبان چلاتا ہوں؟ ارے اپنی زبان بھی دیکھی ہے، جو ایک بار چلتی ہے تو پوری دنیا کا چکر لگائے بغیر نہیں رکتی۔ مردہ چوہے کھا کھا کر تمہاری زبان اتنی گندی ہو گئی ہے کہ بولتے وقت ہر طرف بدبو پھیل جاتی ہے اور ہمیں ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ پھر منکو نے دم کٹے بندر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تم بتاؤ دم کٹے، میں سردار کے آگے بولتا ہوں نا، تمہاری طرح پیٹھ پیچھے تو نہیں بولتا، برائیاں تو نہیں کرتا سردار کی۔ پھر منکو نے گنجے لنگور کی خبر لی۔ ہاں گنجے عقل کے اندھے، کیا میں سردار کو جواب دیتا ہوں؟ جواب نہ دوں تو کیا سردار سے سوال کیا کروں؟ ارے تمہاری طرح بے عقل تو نہیں ہوں کہ سردار کوئی بات پوچھے تو جواب ہی نہ دوں تاکہ سردار مجھ سے خفا ہو جائے۔ ختم کرو منکو، ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیجیے اپنا خنجر، میں ابھی ختم کرتا ہوں، منکو نے ٹارزن سے کہا۔ ارے ارے مجھے کیوں ختم کرتے ہو؟ گنجا لنگور بوکھلا کر بولا۔ اس لیے کہ تم فساد کی جڑ ہو، منکو غرایا۔ گنجے لنگور نے غصے سے کہا، میں فساد کی جڑ ہوں تو تم فساد کی شاخ ہو جو چاروں طرف لہراتی اور فساد پھیلاتی ہے، تم سے بڑا فسادی اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے۔ بکو مت، سردار کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتا، منکو غضبناک ہو کر بولا۔ کالو شیر نے مسکراتے ہوئے منکو سے کہا، منکو تم یہاں سے گنجے لنگور کو سمندر میں کیسے پھینک سکتے ہو؟ سمندر تو جنگل سے باہر ہے۔ ارے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کالو شیر، منکو نے فخر سے کہا۔ تم کہو تو ابھی پھینک کر دکھاؤں؟ بھئی میں تو نہیں سمجھتا، سردار سے اجازت لو، کالو شیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ منکو یہ تو بتاؤ کہ تم گنجے لنگور کو کیسے سمندر میں پھینکو گے؟ سرخ بھیڑیے نے حیرت سے کہا۔ جبکہ یہ بہت موٹا اور وزنی ہے۔ پرواہ نہیں، ایسے حرام خور موٹوں کو میں صرف ایک انگلی پر اٹھا لیتا ہوں، منکو نے ہنس کر کہا۔
پھر اس نے ٹارزن سے کہا سردار آپ اجازت دیں کہ میں اس گنجے لنگور کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ بکو مت، ٹارزن نے اسے ڈانٹا، تم اسے یہاں سے اتنی دور سمندر میں کیسے پھینکو گے؟ منکو نے جواب دیا سردار میں اس کے سر پر پتھر ماروں گا، یہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر میں اسے اٹھا کر ساحل پر لے جاؤں گا اور منکو ایک دم خاموش ہو گیا کیونکہ اچانک ہی گنجا لنگور خوفزدہ آواز میں چیختا ہوا بھاگ نکلا تھا۔ گنجے لنگور کو بھاگتے دیکھ کر ٹارزن اور تمام جانور حیران رہ گئے۔ جلد ہی گنجا لنگور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اوہ، گنجے کو کیا ہو گیا ہے؟ کالو شیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ منکو کی بات سے ڈر کر بھاگا ہے، دم کٹے بندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھی میری دہشت، کیسے دم دبا کر بھاگا ہے، منکو نے بڑے غرور سے کہا۔ لیکن وہ تو سمندر کی طرف گیا ہے، سفید لومڑی نے فکر مندی سے کہا۔ منکو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اسے خطرہ تھا کہ میرے پتھر مارنے سے اس کا سر پھٹ جائے گا، اس لیے وہ خود ہی سمندر کی طرف گیا ہے کہ میں وہاں جا کر اسے بے ہوش کیے بغیر سمندر میں پھینکوں اور وہ تیرتا ہوا باہر نکل آئے۔ بکو مت، جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، ٹارزن نے منکو کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، کہیں وہ گنجا خود ہی نہ سمندر میں ڈوب مرے، سفید لومڑی نے ٹارزن سے کہا۔ ہاں سردار، منکو نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی ہے، اب بیچارہ غیرت کے مارے خودکشی کرنے گیا ہے، سرخ بھیڑیا بولا۔ منکو نے منہ بنا کر کہا، ارے وہ اتنا غیرت مند بھی نہیں ہے، محض جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگا ہے، بے شک جا کر دیکھ لو، کسی درخت پہ بیٹھا پھل کھا رہا ہوگا، جاؤ تم اس کا پتہ کرو اور اسے منا کر لے آؤ، ٹارزن نے منکو کو حکم دیا۔ منکو بولا، سردار مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، کہیں وہ مجھے اکیلا دیکھ کر مجھے سمندر میں نہ پھینک دے۔ بڑے مکار ہو، ابھی تو اسے ڈرا رہے تھے اور اب خود اس سے ڈر رہے ہو، سفید لومڑی نے ہنس کر کہا۔ بڑی مکار تو تم ہو، کیونکہ میں نے تم سے ہی مکاری سیکھی ہے، منکو نے غصے سے کہا۔ گویا یہ تمہاری استاد ہے، کالو شیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ تو میری استانی ہے، منکو نے کہا۔ دم کٹے بندر نے فکر مند ہو کر کہا، گنجا لنگور اب تک سمندر میں ڈوب چکا ہوگا، بلکہ ڈوب کر مر چکا ہوگا، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، آخر وہ ہمارا ساتھی تھا۔ ہاں، ہمیں اس کی موت پر رونا پیٹنا چاہیے، سفید لومڑی نے غمزدہ سی آواز میں کہا۔ کیوں، ہم کیوں روئیں، تم ہی روتی رہو، منکو غصے سے بولا۔ ٹارزن نے منکو کا کان پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا، تم جاتے ہو یا کان توڑ دوں؟ نہیں نہیں سردار، منکو بلبلایا، کان نہ رہا تو سب مجھے کان کٹا بولیں گے، آپ میرے پاؤں توڑ دیں، لنگڑا ہو گیا تو کم از کم گنجے کے پیچھے تو نہیں جانا پڑے گا، منکو بولا۔ اس کی بات پر تمام جانور مسکرانے لگے۔ ٹھیک اسی لمحے سامنے والے درختوں سے گنجا لنگور دوڑتا ہوا برآمد ہوا اور ان کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ بدحواسی سے نظر آ رہا تھا، جیسے موت سے ڈر کر بھاگ رہا ہو۔ ٹارزن کو بھی حیرت ہوئی کہ گنجا لنگور کیوں بدحواس ہو کر بھاگا چلا آ رہا ہے، آخر وہ کس چیز سے خوف زدہ ہے؟ دیکھا سردار، کتنا خبیث گنجا ہے، جیسے گیا تھا ویسے ہی بھاگا آ رہا ہے، منکو نے ٹارزن سے کہا۔ اتنے میں گنجا لنگور قریب آ پہنچا اور رک کر ہانپتا ہوا بولا، سردار شہزادہ، سردار گھوڑا، کیا بات ہے، کیوں بدحواس ہو رہے ہو؟ ٹارزن نے نرم لہجے میں گنجے لنگور سے پوچھا۔ سردار گھوڑا، گنجا لنگور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دیکھا سردار، میں برداشت نہیں کر سکتا آپ کی بے عزتی، منکو تیزی سے بولا۔ یہ بار بار آپ کو گھوڑا کہہ رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کی زبان کھینچ کر سفید لومڑی کو کھلا دوں۔ میں تو نہیں کھاؤں گی، تم خود کھا لینا، سفید لومڑی نے منہ بنا کر کہا۔ ٹارزن نے منکو کا کان پکڑ کر غصے سے کہا، تم چپ رہو، اس کی پوری بات سننے دو۔ پھر ٹارزن نے گنجے لنگور کی طرف دیکھ کر پوچھا، کہاں ہے گھوڑا؟ سردار گھوڑا آ رہا ہے اس طرف، گنجے لنگور نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ گھوڑا کیوں آ رہا ہے ادھر؟ دم کٹے بندر نے گنجے لنگور سے پوچھا۔ یقیناً سردار کے سوار ہونے کے لیے، منکو خوش ہو کر بولا۔ آہا، اب سردار جنگل میں گھومے گا، میں سردار کے آگے بیٹھوں گا اور گھوڑا کو دوڑاؤں گا۔ ارے منہ دیکھا ہے اپنا، دم کٹے بندر نے ہنس کر کہا، تمہیں تو گدھے پر بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ٹارزن نے گنجے لنگور سے پوچھا، گھوڑا کیوں آ رہا ہے، کیا اس پر کوئی آدمی سوار ہے؟ ہاں سردار، ایک خوبصورت آدمی سوار ہے، گنجے لنگور نے بتایا، مجھے تو وہ کوئی شہزادہ لگتا ہے۔ اوہ شہزادہ، ٹارزن نے حیرت سے
پوچھا۔ شہزادے تو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں سردار، وہ بھی دوسرے ملک سے آیا ہے، گنجے لنگور نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ دوسرے ملک سے آیا ہے؟ کیا وہ آسمان سے اترا ہے؟ ٹارزن نے پوچھا۔ نہیں سردار، ساحل پر اس کا جہاز کھڑا ہے اور کچھ اور لوگ بھی جہاز پر موجود ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، چند سپاہی وہاں کھڑے تھے۔ ایک سپاہی نے شہزادے سے کہا کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے چلے، کہیں درندے اس پر حملہ نہ کریں، لیکن شہزادے نے سپاہی سے کہا کہ وہ بے فکر رہیں، وہ درندوں سے نہیں ڈرتا۔ ٹارزن کے جنگل کے درندے ٹارزن کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ ٹارزن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ جنات کا شہزادہ ہوگا سردار، منکو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اب کیا ہوگا؟ جن تو آدم خور ہوتے ہیں۔ بکو مت، ٹارزن نے اسے ڈانٹا، تم تو آدمی نہیں جانور ہو، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ تمام جانور کسی اجنبی شہزادے کی آمد کے بارے میں سن کر حیران ہو رہے تھے، لیکن سفید لومڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ منکو نے سفید لومڑی کو خوش دیکھا تو اسے شرارت سوجی۔ اس نے لومڑی سے پوچھا، تم کیوں خوش ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ آج میں پہلی مرتبہ کسی شہزادے کو دیکھوں گی، مجھے بڑا شوق ہے شہزادے کو دیکھنے کا۔ سفید لومڑی نے ہنس کر کہا، اگر وہ شہزادے نے تمہیں پسند کر لیا تو پھر وہ تم سے شادی کر لے گا؟ منکو نے پوچھا۔ پھر یہ شہزادی بن جائے گی؟ دم کٹے بندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکو مت، سفید لومڑی غصے سے بولی۔ کالو شیر نے ٹارزن سے کہا، سردار، ہو سکتا ہے وہ شہزادہ شکار کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینے آ رہا ہو۔ فکر مت کرو، میں کسی کو نہ تو اجازت دوں گا اور نہ شکار کرنے والوں کو زندہ چھوڑوں گا، ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ شہزادہ یہاں کیا کرنے آ رہا ہے سردار؟ دم کٹے بندر نے پوچھا۔ تمہیں پکڑنے کے لیے، وہ تو تمہیں اپنے ملک لے جائے گا، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے کیوں لے جائے گا؟ دم کٹے بندر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اپنے ملک کے چڑیا گھر میں رکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے پہلے کبھی دم کٹا بندر نہیں دیکھا، منکو نے بتایا۔ بہت خبیث ہو تم، کالو شیر نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیشہ غصہ دلانے والی بات کرتے ہو تم۔ منکو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سامنے والے درختوں سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پر ایک نوجوان سوار تھا جس نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ سردار، یہی ہے وہ شہزادہ، گنجے لنگور نے تیزی سے ٹارزن کو بتایا۔ ٹارزن اخلاقاً کھڑا ہو گیا، اسے دیکھ کر تمام جانور بھی کھڑے ہو گئے۔ منکو نے خفا ہو کر ان سے کہا، بدبختو، تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ شہزادہ سمجھے گا کہ تم اس پر حملہ کرنا چاہتے ہو، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تم کیوں کھڑے ہو؟ دم کٹے بندر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو شہزادے کا استقبال کون کرے گا؟ تمہارا باپ کرے گا؟ منکو غرایا۔ تمام جانور بیٹھ گئے۔ شہزادے نے قریب آ کر گھوڑا روکا اور ٹارزن کو سلام کر کے گھوڑے سے اترا۔ ٹارزن نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہی اس جنگل کے بادشاہ ٹارزن ہو، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ ٹارزن نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ آؤ بیٹھو ٹارزن، میں نے تمہاری بہادری کی بہت تعریف سنی ہے، شہزادے نے گھوڑے کو قریبی درخت سے باندھتے ہوئے کہا۔ ہر ملک میں تمہارا چرچا ہے، کیا میرا چرچا نہیں خرچہ ہے؟ منکو تیزی سے بولا۔ اوہ، تم کون ہو؟ شہزادے نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں خرچہ ہوں، میرا مطلب ہے منکو ہوں، ٹارزن کے ساتھ میرا ذکر ضرور کیا جاتا ہے تمہاری دنیا میں، کیونکہ میرے ذکر کے بغیر ٹارزن کا چرچا نہیں ہو سکتا، منکو نے بڑے فخر سے کہا۔ ٹارزن نے مسکراتے ہوئے شہزادے سے کہا، یہ منکو ہے، مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ شہزادے نے باقی جانوروں کی طرف دیکھا اور بے خوف انداز میں ٹارزن کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹارزن نے شہزادے سے پوچھا، یہاں کھانا تو نہیں ہوتا؟ کہو تو تمہارے لیے جنگلی پھل منگوا لوں؟ شکریہ ٹارزن، مجھے فی الحال کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میرا جہاز ساحل پر کھڑا ہے، اس میں خوراک کا کافی بڑا ذخیرہ ہے، جہاز پر میرے 4 سپاہی، 2 غلام اور 4 ملاح بھی موجود ہیں، شہزادے نے کہا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ کس ملک سے تمہارا تعلق ہے؟ ٹارزن نے پوچھا۔ میں ایران کا بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرا نام نازک ہے، کچھ دن پہلے شام کی شہزادی سعدیہ سے میری شادی ہوئی ہے، شہزادے نے بتایا۔ اوہ، شادی ہوتے ہی تم ایران سے افریقہ چلے آئے؟ ٹارزن نے حیرت سے پوچھا۔
ہاں ٹارزن، تمہیں دیکھنے کے شوق نے مروا دیا، شہزادے نے افسردہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ منکو تیزی سے بولا، شہزادے، ہمارے سردار کو دیکھنے کے شوق میں تو لوگ جیتے ہیں شاید، لیکن میرے ساتھ الٹ بات ہوئی ہے منکو، شہزادے نے کہا۔ میں سمجھا نہیں شہزادے، کیا ہوا ہے؟ کیا ساحل پر کسی درندے نے تمہارے آدمیوں پر حملہ کیا ہے؟ ٹارزن نے پوچھا۔ نہیں، وہاں کوئی جانور نہیں تھا، البتہ میں نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک لنگور کو دیکھا تھا جو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک دم دوڑتا ہوا جنگل میں گھس گیا، شہزادے نے جواب دیا۔ شہزادے، یہ بیٹھا ہے گنجا لنگور جو تمہیں دیکھ کر ہمیں بتانے دوڑا چلا آیا تھا۔ منکو نے گنجے لنگور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ عقل سے پیدل ہے نا بیچارہ، اس لیے پیدل دوڑا چلا آیا، میں ہوتا تو پیدل نہ آتا۔ کیوں، تم کیا کرتے؟ گنجے لنگور نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میں پہلے شہزادے سے بات کرتا، اس کا مقصد پوچھتا اور پھر اسے سردار سے ملوانے اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں آتا، تمہاری طرح پاگل ہو کر نہ دوڑتا پڑتا، منکو نے جواب دیا۔ تم بہت عقل مند معلوم ہوتے ہو، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹارزن نے کہا، شہزادے مجھے بتاؤ، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ ہاں ٹارزن، میری دلہن اور میں دوسرے ملکوں کی سیر کرنے ایران سے روانہ ہوئے تھے۔ شہزادی سعدیہ نے اپنے ایک وزیر سے تمہارے بارے میں سن رکھا تھا، اسے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، اس نے میرے سامنے تمہاری بہادری کی بہت تعریف کی تو مجھے بھی تم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، چنانچہ ہم تمہاری طرف روانہ ہوئے۔ کل شام کے وقت ہم تمہارے ساحل سے کچھ دور واقع ایک ساحل پر پہنچے، ایک ملاح نے بتایا کہ ٹارزن کا ساحل آگے ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچنا مشکل ہے، اس لیے صبح چلیں گے، چنانچہ ہم نے اسی ساحل پر خیمے لگائے اور آرام کیا۔ شہزادے، تمہاری شہزادی کہاں ہے؟ کیا جہاز پر بیٹھی ہے؟ منکو نے شہزادے سے پوچھا۔ نہیں، وہ جہاز میں ہوتی تو میرے ساتھ ہی ٹارزن سے ملنے آتی، شہزادے نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر وہ کہاں ہے اور تم کیوں غمزدہ ہو؟ ٹارزن نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آہ، شہزادے نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، رات کو ہم خیمے میں سوئے، صبح جاگے تو شہزادی اپنے بستر پر غائب تھی، اسے تلاش کیا تو وہ ساحل پر کہیں نظر نہیں آئی، جبکہ اس کے جوتے خیمے میں ہی پڑے تھے۔ شہزادے کی بات سن کر ٹارزن بے اختیار اچھل پڑا، منکو بھی حیران ہو کر رہ گیا۔ کالو شیر اور دوسرے جانور بھی شہزادہ نازک سے شہزادی کے غائب ہونے کا قصہ سن کر حیران ہو رہے تھے۔ یقیناً شہزادی کو اس جنگل کا کوئی آدم خور درندہ کھا گیا ہوگا، گنجے لنگور نے کہا۔ نہیں، درندہ کھاتا تو وہاں شہزادی کی ہڈیاں اور خون دکھائی دیتا، شہزادے نے کہا۔ منکو بولا، ہو سکتا ہے شہزادی کو گرمی لگی ہو، وہ سمندر میں نہانے گئی ہو اور ڈوب گئی ہو، مگر شہزادی کے جوتے تو خیمے میں موجود رکھے تھے، سفید لومڑی نے کہا۔ بڑی بے وقوف ہو، کوئی سمندر میں جوتے پہن کر نہاتا ہے؟ منکو نے غصے سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اسے کوئی جن بھوت خیمے سے اٹھا کر لے گیا ہے، دم کٹے بندر نے اپنا اندازہ بتایا۔ منکو نے غصے سے دم کٹے بندر کو گھورتے ہوئے کہا، اور مجھے لگتا ہے تم نے ہی بھوت بن کر شہزادی کو غائب کیا ہے۔ ٹارزن نے منکو کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور شہزادے سے بولا، شہزادے، مجھے تمہاری دلہن کے غائب ہونے کا دکھ بھی ہے اور حیرت بھی ہے، کیا تمہارے خیمے پر سپاہیوں کا پہرا نہیں تھا؟ سپاہیوں کا خیمہ قریب ہی تھا اور خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، شہزادے نے بتایا، لیکن ان میں سے بھی کسی نے شہزادی کو خیمے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے، کیا شہزادی کے قدموں کے نشانات بھی خیمے سے باہر نہیں ملے؟ ٹارزن نے پوچھا۔ شہزادی کے پاؤں کے نشانات تو نہیں تھے، البتہ خیمے سے لے کر قریبی جنگل تک گیلی ریت پر بڑے بڑے پیروں کے نشانات ضرور تھے، شہزادے نے جواب دیا، مگر وہ 3-4 آدمیوں کے نشانات تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے شہزادی کو اغوا کیا گیا ہے، ٹارزن بے اختیار چونکتا ہوا بولا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، لیکن اغوا کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ شہزادے نے پوچھا۔ ٹارزن نے کہا، اس جنگل میں گاچا قبیلہ رہتا ہے، وہ ساحل اسی قبیلے کی ملکیت ہے، وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں اور اپنے وچ ڈاکٹر کو سورج کا بیٹا سمجھتے ہیں، وچ ڈاکٹر کا وہ بے حد احترام کرتے ہیں اور اس سے بہت خوف کھاتے ہیں،
ان کے خیال میں مقدس لدھا کے قبضے میں روحیں اور جنات ہیں۔ قبیلے کا سردار وہیں وچ ڈاکٹر مقدس لدھا مقرر کرتا ہے۔ آج کل وہاں کا سردار مقدس لدھا کا بیٹا پگڑا ہے۔ سردار پگڑا بہت ظالم اور وحشی ہے، اپنے باپ مقدس لدھا کی طرح۔ شہزادے نے فکر مند ہو کر کہا، کیا وہ لوگ آدم خور ہیں؟ نہیں، آدم خور ہوتے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے۔ ٹارزن بولا، تم نے پیروں کے بڑے بڑے نشانات جو دیکھے ہیں وہ اسی قبیلے کے افراد کے ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کے پیر بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اوہ، پھر انہوں نے شہزادی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ شہزادے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو معلوم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایسا ظلم کیوں کیا۔ ٹارزن نے غصے سے کہا، شہزادی میری مہمان تھی اور میں اس کی جان اور عزت بچانے کے لیے ان کے پورے قبیلے کو فنا کر دوں گا۔ اوہ، کیا تمہارے قبضے میں جنات ہیں ٹارزن؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس جنگل کے تمام درندے جنات ہیں، یہ گاچا قبیلے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، ٹارزن نے کہا۔ ٹارزن کی بات سن کر وہاں موجود جانور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ منکو نے شہزادہ نازک سے مسکراتے ہوئے پوچھا، شہزادے کیا تم نے کبھی گنجا جن دیکھا ہے؟ نہیں تو، شہزادے نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا گنجا جن بھی ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، یہ ہے تو صحیح۔ منکو نے گنجے لنگور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر تمام جانور ہنسنے لگے۔ شہزادہ نازک بھی مسکرا دیا۔ ٹارزن نے شہزادے سے کہا، شہزادے تم کوئی غم نہ کرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ شہزادی سعدیہ کہاں ہے اور اسے کس کے حکم پر کون اغوا کر کے لے گیا ہے، پھر تم دیکھنا کہ میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ کس سے معلوم کرواؤ گے؟ کیا خود جاؤ گے؟ شہزادے نے پوچھا۔ میرے ہوتے ہوئے سردار ٹارزن کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ منکو نے سینہ تان کر کہا۔ ہاں شہزادے، میرے جاسوس جائیں گے اور دوپہر سے پہلے شہزادی کا کھوج لگا کر واپس آ جائیں گے، ٹارزن بولا۔ اچھا، تو تم نے جاسوس بھی بنا رکھے ہیں ٹارزن؟ شہزادے نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ٹارزن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، گنجا لنگور اور دم کٹا بندر بہترین جاسوس ہیں اور میں اعلیٰ ترین جاسوس ہوں، یہ دونوں میرے ماتحت جاسوس ہیں، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر یہ کیا کر سکیں گے؟ شہزادے نے ٹارزن سے پوچھا۔ منکو تیزی سے بولا، شہزادے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارا سردار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ تم بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم ناچ سکتے ہو؟ شاخوں کے ساتھ الٹا لٹک سکتے ہو؟ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، شہزادے نے ہنس کر کہا۔ لیکن ہم کر سکتے ہیں، منکو تیزی سے بولا۔ یہ گنجا سر کے بل دوڑ سکتا ہے، یہ دم کٹا بندر سولی پر لٹک سکتا ہے، میں اس بستی کو آگ لگا سکتا ہوں جہاں شہزادی کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے، تو لگا دو ان بدبختوں کی بستی کو آگ، سفید لومڑی بولی، تاکہ پورا قبیلہ جل کر مر جائے۔ بکو مت، منکو نے اسے ڈانٹا، تم چاہتی ہو کہ بستی کو آگ لگاؤں تاکہ شہزادی بھی جل مرے؟ ارے یہ تو پاگل لومڑی ہے، دوسروں کے گھر جلا کر تماشا دیکھتی ہے، دم کٹے بندر نے کہا۔ اس کی بات نہ ماننا منکو یار، سفید لومڑی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اچھا، اب منکو یار ہو گیا ہے؟ جو ہر وقت تمہاری دم کا مذاق اڑاتا ہے وہ یار ہو گیا ہے؟ ہاں ہاں، منکو یار ہو گیا ہے، تمہیں کھانسی اور مجھے بخار ہو گیا ہے، کوا چلا ہنس کی چال، مگر بیچارہ بیمار ہو گیا، فوراً دم کٹے بندر نے کہا۔ ارے تم تو شاعر ہو، شہزادے نے مسکراتے ہوئے دم کٹے بندر سے کہا۔ ہاں شہزادے، یہ شاعر تو ہے مگر دم کٹا شاعر ہے، منکو نے ہنس کر کہا، اس لیے اس کا شعر بھی دم کٹا ہوتا ہے۔ دیکھا سردار، یہ منکو کا بچہ شہزادے کے سامنے میرا مذاق اڑا رہا ہے، دم کٹے بندر نے ٹارزن سے شکایت کی۔ ٹارزن نے غصے سے منکو کی طرف دیکھا اور بولا، منکو یہ مذاق کا وقت نہیں، کام کا وقت ہے۔ سردار، مذاق کرنا بھی تو کام ہے، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکو مت، جاؤ ان دونوں کو ساتھ لے کر لدھا قبیلے میں جاؤ اور خاموشی سے شہزادی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو۔ گاچا قبیلے کا سردار پگڑا اپنے جھونپڑے میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے فرش پر شہزادی سعدیہ لیٹی ہوئی تھی، وہ رات سے بے ہوش تھی اور ابھی ابھی اسے ہوش آیا تھا، وہ آنکھیں کھولے جھونپڑے کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے سر گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور سردار پر نگاہ پڑتے ہی اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ شہزادی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تم گاچا قبیلے کی بستی میں ہو شہزادی، سردار پگڑا نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔
اوہ! شہزادی چونک کر بولی، مگر تم کون ہو؟ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میرا نام پگڑا ہے، یہ میرا جھونپڑا ہے، سردار نے جواب دیا۔ شہزادی نے خوفزدہ ہو کر کہا، میں تو ساحل پر اپنے خیمے میں سو رہی تھی، مگر یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میرے آدمی تمہیں خیمے سے اٹھا کر لائے تھے، سردار پگڑا نے بتایا۔ سپہ سالار گوٹا اور 2 سپاہی وہاں گئے تھے۔ اوہ! مگر میرے 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ شہزادی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرا شوہر شہزادہ نازک کہاں تھا؟ وہ تمہارے خیمے میں پڑا سو رہا تھا، سردار نے سخت لہجے میں کہا۔ سپاہی بھی سو رہے تھے۔ شہزادی نے پریشان ہو کر پوچھا، مگر مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ مت، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں یہاں وہی عزت ملے گی جو ملکہ کو دی جاتی ہے، سردار نے نرمی سے کہا۔ میرے باپ مقدس لدھا کی خواہش ہے کہ میری شادی کسی دوسرے ملک کی خوبصورت شہزادی سے ہو، چنانچہ یوں ہی مجھے اطلاع ملی کہ ساحل پر آنے والے جہاز میں ایک خوبصورت نوجوان شہزادی موجود ہے۔ میں نے سپہ سالار گوٹا کو بھیجا، اس نے تمہیں بے ہوش کیا اور یہاں لے آیا، اب میں تم سے شادی کروں گا۔ کیا؟ شہزادی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ کیوں؟ سردار پگڑا نے حیرت سے پوچھا۔ شہزادی نے غصے سے کہا، مگر میری شادی شہزادہ نازک سے ہو چکی ہے، شہزادی نے غصے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میری بھی شادی ہو چکی ہے، سردار نے بے پرواہی سے کہا، اب میں دوسری شادی کروں گا۔ شہزادی سعدیہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور غرائی، میں تمہارے منہ پر تھوکتی بھی نہیں، شکل دیکھی ہے اپنی؟ ارے تم تو ریچھ سے بھی بدتر ہو شہزادی، سردار غضبناک ہو کر دہاڑا، میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا، ادب سے بات کرو، میں مقدس لدھا کا بیٹا ہوں، میں بھی شاہ ایران کی بیٹی اور شہزادہ نازک کی دلہن ہوں، شہزادی نے غصے سے کہا۔ اپنی اور اپنے قبیلے کی خیریت چاہتے ہو تو مجھے واپس ساحل پر پہنچا دو، ورنہ… سردار پگڑا جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک جھونپڑے میں ایک خوفناک جن نمودار ہو گیا۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا اور سر پر لمبے لمبے سینگ تھے، جبکہ ہاتھوں کے پنجے بے حد خونخوار تھے۔ اسے دیکھ کر شہزادی سہم گئی۔ سردار پگڑا، مقدس لدھا نے کہا ہے کہ اس کے آنے تک شہزادی سے جھگڑا مت کرو اور اسے باندھ کر رکھو، جن نے سردار سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے جن غائب ہو گیا۔ شہزادی سعدیہ مقدس لدھا کا پیغام سن کر اور بھی پریشان ہو گئی۔ منکو نے گنجے لنگور اور دم کٹے بندر سے کہا، تم دونوں میرے آگے آگے دوڑو، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔ ارے واہ، تم کوئی بادشاہ ہو کہ ہم دوڑیں اور تم آرام سے چلو، دم کٹے بندر نے غور سے کہا۔ ہاں منکو، ہم دوڑیں گے تو تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا، گنجے لنگور نے سر ہلاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ منکو نے ٹارزن سے کہا، دیکھا سردار، یہ ابھی سے میری بات نہیں مان رہے تو آگے جا کر کیسے مانیں گے؟ تو تم کیوں نہیں دوڑو گے؟ کیا تمہارے پاؤں زخمی ہیں؟ سفید لومڑی نے پوچھا۔ میں ان دونوں کی حفاظت کے لیے پیچھے رہنا چاہتا ہوں، منکو نے کہا۔ میں بھی دوڑنے لگا تو میری رفتار بہت تیز ہے، میں ان سے میلوں آگے نکل جاؤں گا اور یہ مجھے تلاش کرتے پھریں گے، یا دوسرے جنگل کا کوئی درندہ انہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، اور اگر ان کے آگے کوئی درندہ آ گیا تو پھر؟ شہزادے نازک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پھر یہ سوچ کر صبر کر لوں گا کہ ان کے مقدر میں لکھا تھا یہ کسی درندے کی غذا بنیں گے، منکو بولا۔ اس کی چالاکی پر ٹارزن اور شہزادہ نازک بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹارزن نے کہا، اب تم جاتے ہو یا جوتے کھا کر جاؤ گے؟ منکو کے بچے؟ سردار، یہ میرے بچے نہیں ہیں، منکو نے گنجا لنگور اور دم کٹے بندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایسے بدصورت جانور میرے بچے نہیں ہو سکتے۔ بکو مت، میں نے تم سے کہا ہے، خبیث شیطان، ٹارزن غرایا۔ بہتر سردار، مگر یہ تو بتا دیں کہ ان میں خبیث کون ہے اور شیطان کون ہے؟ منکو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم ہی ہوگے خبیث اور شیطان، دم کٹے بندر نے غصے سے کہا۔ ہم تو جانور ہیں۔ جانور ہی ہونا، کوئی انسان تو نہیں ہو، منکو نے ہنس کر کہا۔ لگتا ہے تم جوتے کھا کر جاؤ گے، ٹارزن نے غصے سے دانت پیستے ہوئے منکو سے کہا۔ منکو نے سہم کر کہا، جا تو رہا ہوں سردار، مگر آپ کے پاس تو جوتا ہی نہیں ہے۔ شہزادہ نازک ہنس پڑا۔ پھر منکو نے گنجے لنگور اور دم کٹے بندر کو ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ تینوں اپنے جنگل سے نکل کر گاچا قبیلے کے جنگل میں داخل ہوئے۔ ابھی تھوڑی
ہی دور گئے تھے کہ اچانک میں راستے میں ایک کوی ہیکل اور دیو پیکر بندر دکھائی دیا۔ وہ ایک ہرن کو اپنے پیروں کے نیچے دبائے اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں خوف زدہ ہو گئے۔ بندر کا جسم شیر جیسا تھا مگر سر اور چہرے سے وہ بندر لگ رہا تھا۔ وہ جسامت میں شیر کے برابر تھا اور ایسا بندر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دفتن اس دیو پیکر بندر نے ان کی طرف دیکھا اور ہنستا ہوا بولا، کیا تم گوشت کھاؤ گے؟ نہیں، مگر تم کون ہو اور اتنے بڑے کیوں ہو؟ منکو نے پوچھا۔ پہلے میں بھی تم جیسا کمزور بندر تھا، لیکن مقدس لدھا نے مجھے جادو سے طاقتور اور شیر جیسا بنا دیا ہے، اس بندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کو شکست دے سکتا ہوں۔ کیا تم اجنبی ہو یہاں؟ منکو کے دماغ میں کوئی خیال آیا۔ اس نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے مہمان بن کر آئے ہیں۔ منکو کی بات سن کر وہ طلسمی بندر چونکا، پھر اس طرح ہنسنے لگا جیسے بھیڑیا غرا رہا ہو۔ اس طلسمی بندر کو ہنستا دیکھ کر منکو کو غصہ آ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں ہنس رہے ہو یار؟ اس لیے کہ تمہاری بات سن کر خوشی ہوئی ہے کہ پہلی بار میرا کوئی مہمان آیا ہے۔ بیٹھو، طلسمی بندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تینوں بیٹھ گئے۔ طلسمی بندر نے پوچھا، بھوک لگی ہوگی تمہیں، آؤ ہرن کا گوشت کھاؤ، مزیدار ہے۔ نہیں پیارے، ہرن کا گوشت کھانے سے مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، منکو نے کہا۔ گنجے تم کھا لو، تمہیں تو نزلہ نہیں ہوتا، طلسمی بندر نے گنجے لنگور سے کہا۔ نزلہ تو نہیں، البتہ کھانسی اور بخار ضرور ہو جاتا ہے، گنجے لنگور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، طلسمی بندر نے دم کٹے بندر کی طرف دیکھا۔ چلو تم کھا لو یار، تمہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں جناب، میں تو ہرگز نہیں کھاؤں گا، پچھلے دنوں ایک ہرن کو صرف سونگھنے سے میرا سر چکرانے لگا تھا، دم کٹے بندر نے منہ بنا کر کہا۔ پھر بھی میں نے ایک بوٹی کھا ہی لی، اس سے مجھے طاعون کی بیماری ہو گئی۔ طلسمی بندر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، تو پھر تم کس جانور کا گوشت کھاتے ہو؟ میں صرف شیر کا گوشت کھاتا ہوں، منکو نے فخر سے کہا۔ اور مجھے صرف چیتے کا گوشت پسند ہے، گنجے لنگور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم دونوں شیر اور چیتے کو شکار کر لیتے ہو، حیرت ہے۔ طلسمی بندر نے انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم طلسمی بندر نہیں ہو۔ پھر اس نے دم کٹے بندر سے پوچھا، تم بتاؤ، تم کس جانور کو پسند کرتے ہو کھانے کے لیے؟ کھانے کے لیے تو مجھے ہاتھی کا گوشت پسند ہے، دم کٹے بندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن کبھی کبھی میں بھیڑیے کے گوشت پر بھی گزارا کر لیا کرتا ہوں، البتہ پینے کے لیے مجھے صرف اور صرف گینڈے کا خون پسند ہے۔ عجیب بات ہے، طلسمی بندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ہم مقدس گدھا کے پاس جانا چاہتے ہیں، منکو نے کہا۔ بکو مت، میرے آقا کو گدھا مت کہو، طلسمی بندر نے غصے سے کہا۔ اس کا نام مقدس لدھا ہے، بھول گیا تھا، معاف کر دو، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مقدس لدھا کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو؟ طلسمی بندر نے پوچھا۔ علاج کرانے کے لیے، سنا ہے وہ جادو سے علاج کرتا ہے، منکو نے بتایا۔ اوہ، علاج تو کرتا ہے، مگر کیا تم بیمار ہو؟ طلسمی بندر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ لنگور بیچارہ گنجا ہے، اس کے سر پر بال نہیں ہیں، اس کے گنج کا علاج کرانا ہے اور اس دم کٹے بندر کی دم لگوانی ہے، کیا وہ لگا سکتا ہے؟ اچھا، تو تم ان دونوں کے علاج کے لیے آئے ہو، کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ طلسمی بندر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے رشتہ دار تو بے حد رعب اور شان والے ہوتے ہیں، جیسے شیر، ہاتھی، چیتا، منکو بولا۔ یہ دونوں بیچارے میرے غلام ہیں۔ تم بتاؤ، مقدس ادھا کہاں رہتا ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پاگل کے بچے، میرے آقا کا نام ادھا نہیں لدھا ہے، مقدس لدھا۔ طلسمی بندر غرایا، اور وہ بستی سے تھوڑی دور رہتا ہے۔ دم کٹا بندر اور گنجے لنگور کو منکو کی باتوں پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ طلسمی بندر دوبارہ اپنے شکار کیے ہوئے ہرن کو کھانے لگا تھا۔ منکو نے چند منٹ انتظار کیا، پھر غصے سے کہنے لگا، طلسمی بندر، تمہارا دماغ باہر ہے یا پیٹ کے اندر؟ ہا ہا ہا، طلسمی بندر بے اختیار قہقہ لگاتے ہوئے بولا، بھلا دماغ پیٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر تم ہم پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ منکو نے ناگواری سے کہا۔ ہم تمہارے پاس کام سے آئے ہیں، گپے مارنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں بتاؤ، مقدس لدھا کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟
وہ تو بستی کا سردار ہے اور بستی میں رہتا ہے، طلسمی بندر نے چونکتے ہوئے کہا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں پچھلی رات خواب میں دیکھا تھا کہ ایک خوبصورت سفید لڑکی کو ساحل سے 3-4 آدمی اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہی ہے۔ منکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی چیخو پکار سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ تم طلسمی بندر ہو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تو بہت مہربانی ہوگی، لیکن میں نے تو اسے چیختے ہوئے نہیں دیکھا، طلسمی بندر نے کہا۔ اوہ، تو کیا تم نے بھی خواب میں اسے دیکھا تھا؟ منکو نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں بے وقوف، میں نے اسے سچ مچ دیکھا تھا، طلسمی بندر نے ہنس کر کہا، کیونکہ سردار پگڑا کے 2 سپاہی اور سپہ سالار یہاں سے گزر کر ساحل کی طرف گئے تھے اور واپسی پر انہوں نے ایک شہزادی کو اٹھا رکھا تھا مگر وہ بے ہوش تھی۔ طلسمی بندر کی بات سن کر دم کٹا بندر اور گنجا لنگور کو حیرت ہوئی کہ منکو نے کیسے چکر دے کر اس سے شہزادی کے بارے میں معلوم کر لیا۔ اچھا، منکو نے حیرت کا اظہار کیا، تو کیا سردار پگڑا نے اس شہزادی کو پکار کر کھا لیا ہے؟ طلسمی بندر نے غصے سے منکو کو گھورا، پھر بولا، کیا تم الو ہو جو اتنی سی بات بھی نہیں جانتے کہ سردار پگڑا آدم خور نہیں ہے بلکہ اس کے قبیلے والے بھی انسانی گوشت نہیں کھاتے؟ او، تو پھر سردار پگڑا نے اسے کیوں اغوا کرایا تھا؟ منکو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شادی کرنے کے لیے، طلسمی بندر نے جواب دیا۔ سچ؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بھائی طلسمی بندر، منکو نے خواہ مخواہ ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی شادی میں شریک ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ کیوں، تم کیا کرو گے شادی میں؟ طلسمی بندر نے اسے گھورا۔ میں سردار کو مبارکباد دوں گا، شہزادی کو مبارکباد دوں گا، منکو بولا۔ کیا شہزادی مقدس لدھا کے پاس ہے؟ نہیں، وہ سردار پگڑا کے جھونپڑے میں بندھی ہوئی ہے، طلسمی بندر نے بتایا۔ ارے، بندھی ہوئی کیوں ہے؟ منکو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا اس نے دلہن نہیں بننا سردار کی؟ بننا تو ہے، لیکن فی الحال اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اسے باندھا گیا ہے۔ جب تک وہ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی بندھی رہے گی، مقدس لدھا اس پر جادو کرے گا اور وہ رضامند ہو جائے گی۔ یہ سن کر منکو فکر مند ہو گیا، اس نے پوچھا، کیا شہزادی کو مارا پیٹا جائے گا؟ پتہ نہیں، لیکن تم اس کی فکر چھوڑو، اپنی بات کرو، ان دونوں کا علاج کرانے میرے ساتھ چلو، طلسمی بندر نے کہا۔ اچھا، ذرا ٹھہرو، میں ان سے مشورہ کر کے ابھی واپس آتا ہوں، اتنے میں تم یہ ہرن ختم کر لو، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طلسمی بندر اپنے شکار کو کھانے لگا۔ منکو نے دم کٹے بندر اور گنجے لنگور کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ایک طرف چل دیے۔ کچھ دور درختوں کی آڑ میں پہنچ کر منکو نے پیچھے دیکھا تو وہاں سے طلسمی بندر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ بھاگ چلیں، منکو نے دم کٹے بندر اور گنجے لنگور سے کہا، کہیں طلسمی بندر کو ہماری اصلیت کا علم نہ ہو جائے۔ پھر وہ تینوں تیزی سے اپنے جنگل کی سمت دوڑنے لگے۔ جلد ہی وہ اس جنگل سے نکل کر اپنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ منکو، اب تو آہستہ چلو، میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، گنجے لنگور نے دوڑتے ہوئے کہا۔ ٹانگیں تھک گئی ہیں تو کیا ہوا، تمہاری دم تو نہیں تھکی؟ منکو رکے بغیر غصے سے بولا۔ ہاں منکو، میں بھی تھک گیا ہوں، دم کٹے بندر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ چپ رہو بدبخت، مقدس لدھا کی غلام روحیں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں، منکو نے اسے ڈانٹا۔ اگر ان کے ہاتھوں مرنا ہے تو بے شک آہستہ چلو یا رک جاؤ، لیکن میں نہیں رکوں گا کیونکہ مجھے سردار کو ساری معلومات بتانی ہیں۔ غلام روحوں کا سن کر وہ دونوں ڈر گئے اور زیادہ تیزی سے دوڑتے ہوئے منکو سے آگے نکل گئے۔ تب منکو مسکرایا اور آرام سے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ گنجا لنگور اور دم کٹا بندر بدروحوں کے خوف سے سرپٹ دوڑتے ہوئے ٹارزن کے جھونپڑے کے پاس پہنچے، جہاں ٹارزن اور شہزادہ نازک اور کئی جانور بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ہانپتے ہوئے ٹارزن کے سامنے جا گرے۔ انہیں بدحواس دیکھ کر ٹارزن اور شہزادہ نازک سمیت تمام جانور بھی پریشان ہو گئے۔ پھر وہ منکو بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے سب کو اس کی فکر ہوئی۔ کیا ہوا، منکو کہاں ہے؟ ٹارزن نے تیزی سے پوچھا۔ منکو بدروح، گنجے لنگور نے بری طرح ہانپتے ہوئے بمشکل کہا۔ اوہ، منکو بدروح بن گیا ہے، سفید لومڑی خوف سے چلائی۔ ٹارزن بھی چونکا۔ کیا کہہ رہے ہو، میں سمجھا نہیں۔ سردار، منکو کو مقدس لدھا کی
بدروح گنجے لنگور نے بدستور ہانپتے ہوئے کہا۔ سردار، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ مقدس لدھا کی غلام روح نے منکو کو کھا لیا ہے، سفید لومڑی نے ٹارزن سے کہا۔ ٹارزن نے دم کٹے بندر سے کہا، تم بتاؤ منکو کو کیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ سردار، اسے غلام روح نے پکڑ لیا ہے، دم کٹے بندر نے کہا۔ اوہ، کیا تم نے غلام روح کو دیکھا تھا؟ اس نے دم کٹے بندر سے سوال کیا۔ نہیں سردار، اسے منکو نے دیکھا تھا، اسی لیے تو ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے یہاں، گنجا لنگور بولا۔ اس لمحے سامنے والی جھاڑیوں سے ایک آواز آئی، اب میں تمہیں کھاؤں گی گنجے۔ اوہ، بدروح آ گئی سردار! گنجا لنگور چیختا ہوا اٹھ کر ٹارزن کے پیچھے جا چھپا۔ دم کٹا بندر بھی دہشت زدہ ہو کر اچھلا اور قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرے جانور بھی سہم کر اس جھاڑی کی طرف دیکھنے لگے جس سے آواز آئی تھی۔ شہزادہ نازک بھی حیران تھا۔ دم کٹے گنجے کے بعد میں تمہارا خون چوسوں گی، آواز دوبارہ آئی۔ ٹارزن جھاڑی کی طرف دیکھتا ہوا غرایا، منکو فوراً یہاں آ جاؤ ورنہ میں تمہیں سچ مچ بدروح بنا دوں گا۔ تب جھاڑی سے منکو باہر آ گیا جو وہاں پہنچ کر چپکے سے جھاڑی میں چھپ گیا تھا۔ دم کٹا بندر اسے دیکھ کر درخت سے اتر آیا۔ گنجا لنگور غصے سے منکو کو گھورنے لگا۔ منکو اطمینان سے آگے بڑھا اور ٹارزن کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹارزن نے منکو سے پوچھا، تم بڑی جلدی واپس آ گئے، کیا گاچا قبیلے کی بستی میں نہیں گئے؟ نہیں سردار، اس طرف جانے پر پابندی ہے، اس لیے ہم وہاں جانے کی بجائے واپس آ گئے، منکو بولا۔ پابندی کیوں ہے؟ ٹارزن نے حیرت سے پوچھا۔ کیا قبیلے کے سپاہیوں نے تمہیں روکا تھا؟ نہیں سردار، وہاں ایک خطرناک بندر نے ہمیں روکا تھا، منکو نے جواب دیا۔ ٹارزن نے غصے سے کہا، ایک بندر سے تم ڈر کر بھاگ آئے، لعنت ہے تم پر! سردار، وہ عام بندر نہیں، طلسمی بندر تھا، اسے کالو شیر بھی دیکھے تو دم دبا کر بھاگ آئے، گنجے لنگور نے کہا۔ لیکن میں تو نہیں بھاگتا، منکو نے ہنس کر کہا، میں تو آرام سے چلتا ہوا آیا ہوں۔ شہزادہ نازک نے منکو سے پوچھا، طلسمی بندر نے تمہیں کیوں روکا، وہ کون ہے؟ جواب میں منکو نے طلسمی بندر کے بارے میں بتایا تو سب جانور حیران ہو گئے۔ ٹارزن بولا، لیکن میں نے تمہیں شہزادی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، پھر تم کیوں واپس آ گئے؟ سردار، مظلوم شہزادی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، اسے سردار پگڑا نے باندھ رکھا ہے، منکو بولا۔ اوہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شہزادے نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تم تو وہاں گئے ہی نہیں، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی شہزادے، میں نے طلسمی بندر کو بے وقوف بنا کر اس سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، سردار پگڑا شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر منکو نے وہ ساری باتیں بیان کر دیں جو اسے طلسمی بندر نے بتائی تھیں۔ وہ معلومات سن کر ٹارزن غضبناک ہو گیا۔ اگر سردار پگڑا نے مظلوم شہزادی کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو میں اس کی بستی میں آگ لگا دوں گا، اس نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، ایسا غضب مت کرنا، منکو تیزی سے بولا، ان کی بستی کو آگ میں بھی لگا سکتا تھا، لیکن تم ڈر گئے، سفید لومڑی نے طنز کیا۔ ہاں، میں اس لیے ڈر گیا کہ بستی کو آگ لگائی تو شہزادی سعدیہ بھی جل جائے گی، منکو نے کہا۔ پہلے اسے وہاں سے نکالنا ضروری ہے، پھر بستی تو کیا، میں ان کے پورے جنگل کو آگ لگا کر راکھ بنا دوں گا۔ بس تم راکھ نہیں بنا سکتے، گنجے لنگور نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ منکو نے غصے سے اسے گھورا۔ اس لیے کہ جب تم بستی کو آگ لگاؤ گے تو جلنے کے بعد وہ خود بخود راکھ بن جائے گی، گنجے لنگور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹارزن نے اٹھتے ہوئے کہا، شہزادے تم یہاں ٹھہرو یا ساحل پر اپنے جہاز کے پاس میرا انتظار کرو، میں شہزادی سعدیہ کو ان کی گرفت سے چھڑا کر تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ شہزادے نے کہا، میرے پاس سلیمانی تلوار ہے، یہ تم لے جاؤ، جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور نہ کوئی طلسمی بلا تمہیں نقصان پہنچا سکے گی۔ یہ تلوار ہمارے ملک کے ایک درویش نے میری شادی پر مجھے تحفہ کے طور پر دی تھی، اگر مقدس لدھا تم پر کوئی جادو پھونکے گا تو تم اس کے اثر سے محفوظ رہو گے۔ شہزادے نے نیام سے تلوار نکال کر ٹارزن کو دی۔ ٹارزن نے منکو، گنجے لنگور اور دم کٹے بندر کو ساتھ لیا اور گاچا قبیلے کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹارزن منکو، گنجے لنگور اور دم کٹے بندر کے ہمراہ گاچا قبیلے کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک ایک جھاڑی سے طلسمی بندر نمودار ہوا اور اس نے ان کا راستہ روک لیا، وہ بھی رک گئے۔
سردار یہی ہے وہ طلسمی بندر مقدس لدھا کا غلام، منکو نے ٹارزن کو بتایا۔ منکو تم دم کٹے اور گنجے سے مشورہ کرنے گئے تھے، کر لیا؟ طلسمی بندر نے منکو سے پوچھا۔ ہاں، منکو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں مقدس لدھا کے پاس لے چلو، انتظار کرو، اس وقت وہ جھونپڑے میں نہیں بستی میں ہے۔ طلسمی بندر نے کہا، بستی میں کیا وہ انڈے دینے گیا ہے؟ منکو غصے سے بولا، نہیں، وہ سردار پگڑا کی شادی کرانے گیا ہے، مگر یہ آدمی کون ہے؟ طلسمی بندر نے ٹارزن کے بارے میں پوچھا۔ منکو بولا، یہ ہمارے جنگل کا بادشاہ اور ہمارا سردار ہے، اسے بستی میں جانا ہے۔ یہ بستی میں نہیں جا سکتا، طلسمی بندر نے سخت لہجے میں کہا، مجھے مقدس لدھا کا حکم ہے کہ قبیلے کے لوگوں کے سوا جو بھی اجنبی بستی کی طرف جانے کی کوشش کرے اسے چیر پھاڑ کر کھا جاؤں۔ اچھا، آؤ، مجھے کھا جاؤ، ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک ہی وار میں کاٹ ڈالوں گا۔ ہا ہا ہا، میں طلسمی بندر ہوں، طلسمی بندر نے کہکا لگا کر کہا، تم 100 وار کرو میں پھر بھی زندہ رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے طلسمی بندر نے ایک دم ٹارزن پر چھلانگ لگا دی۔ ٹارزن نے خود اس کے پنجوں سے بچتے ہوئے تلوار سے اس پر وار کیا، نتیجے میں طلسمی بندر کا ایک پنجہ کٹ کر دور جا گرا۔ طلسمی بندر درد سے چیخنے اور تڑپنے لگا۔ ٹارزن نے بڑھ کر اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کی کٹی ہوئی گردن سے ایک سفید کبوتر نکلا اور اڑتا ہوا بولا، میری موت کا انتقام مقدس لدھا تم سے ضرور لے گا ٹارزن۔ پھر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ منکو اور اس کے ساتھی بہت حیران ہوئے۔ ٹارزن بولا، آؤ، طلسمی بندر کی روح کبوتر کی شکل میں مقدس لدھا کو میرے بارے میں بتانے گئی ہے، ہمیں فوراً بستی میں پہنچنا چاہیے۔ پھر ٹارزن تینوں جانوروں کے ہمراہ گاچا قبیلے کی بستی کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ بستی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ بستی سے چند سپاہیوں کے ہمراہ مقدس لدھا اور سردار پگڑا باہر آ گئے۔ مقدس لدھا کافی بوڑھا آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی ہڈی تھی۔ اس نے ٹارزن کو گھورتے ہوئے کہا، ٹارزن، مجھے طلسمی بندر کی روح نے تمہارے بارے میں بتایا ہے اور طلسمی جن سے میں نے معلوم کرایا ہے کہ تم شہزادی کو لینے آئے ہو، لیکن شہزادی تو کیا، اس کے سر کا ایک بال بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ زندگی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، بکو مت، ٹارزن غرایا، اپنے قبیلے کی زندگی چاہتے ہو تو شہزادی کو میرے حوالے کر دو، میں ابھی تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، مقدس لدھا نے دھمکی دی۔ سردار پگڑا، اپنے باپ مقدس گدھا کو سمجھاؤ، منکو نے سردار پگڑا سے کہا، ورنہ مارا جائے گا۔ خبیث بندر، میرے باپ کو گدھا مت کہو، مقدس لدھا کہو، سردار پگڑا غرایا، میرا نام بھی بگڑا نہیں پگڑا ہے۔ اسی لمحے مقدس لدھا نے ایک منتر پڑھ کر ٹارزن پر پھونکا، لیکن ٹارزن پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ٹارزن آگے بڑھا اور اس نے ایک ہی وار سے مقدس لدھا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سردار پگڑا نے غضبناک ہو کر ٹارزن پر حملہ کیا، لیکن ٹارزن نے اس کا سر بھی کاٹ ڈالا۔ ان کے مرتے ہی سپاہیوں نے خوف زدہ ہو کر اپنے ہتھیار پھینکے اور ٹارزن سے جان بخشی کی درخواست کی۔ ٹارزن نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر اس کے حکم پر سپاہی شہزادی کو بستی سے باہر لائے اور ٹارزن کے حوالے کر دیا۔ تب ٹارزن شہزادی کو لے کر واپس چل دیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔